السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوان، آج ہمارا انشاءاللہ 21واں پارہ ہے، اور آج ہم جو 21ویں پارے سے آغاز کر رہے ہیں، تو میری سب سے پہلی ریفلیکشن، بلکہ میں چاہوں گا میں سوال کروں علی بھائی آپ سے بھی اور احمد بھائی آپ سے بھی، اور اس آیت کی سگنیفیکنس کے حوالے سے۔ آیت نمبر 21 بڑی معروف آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شادی اور جو میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہیں ان کے مقاصد کو ذکر کیا۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا تمہاری جانوں میں سے ازواجن بیویوں کو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت کو پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بے شک بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو 3 الفاظ اللہ نے ذکر کی ہیں، سکون، مودت اور رحمت، ان تینوں کی سگنیفیکنس خاص طور پہ کیا ہے، میننگ کیا ہے سب سے پہلے، پھر ان کی سگنیفیکنس اگر ہم اس کو کنٹیکسچولائز کریں ان ٹرمز آف جو ریلیشن شپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، کہ وہاں پہ سکون کا مطلب کیا ہے اور وہاں پہ مودت کا مطلب اور رحمت کا کیا ہے۔ تو علی بھائی اگر آپ سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، میں نے مغیرہ بھائی اور احمد بھائی جتنے ریسرچ اس پہ کی کہ کوالٹیز کیا ہونی چاہیے عورت اور مرد میں، سلیکشن وائل سلیکٹنگ اے لائف پارٹنر، ہمیں کیا دیکھنا چاہیے، تو عورت کی ہمیشہ جو 2 بہت ہی زبردست کوالٹیز بار بار مینشن ہوئی، ان میں پہلی ہے اوبیڈینٹ۔ اب آئی نو کہ یہ ورڈ کو بڑا ڈیمونائز کیا گیا، اور ہمارے ماڈرن جو طبقہ ہے اس نے اس کو بہت زیادہ ایک ڈیگریڈنگ انداز میں پیش کیا کہ اوہو یہ کیا مدرہڈ، یہ بھی کوئی چیز ہے، گھر میں رہنا یہ تو قید کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یا اوبیڈینس کا ایک تعلق ایک سلیوری کے ساتھ، سلیوری کے ساتھ انسلیو ہو جاؤ گی، تم اپنی ڈریمز نہیں پوری کر سکو گی، یہ وہ۔ تو دیکھیں، وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ سکون کا تعلق، احمد بھائی آپ سے بھی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کہ جتنا ہم جینڈر رولز پہ رہیں اتنا گھروں میں سکون رہے گا۔ لیکن یہ ایک ڈسکشن میں چاہوں گا ہم ضرور کریں کہ جینڈر رولز کیا ثابت ہیں قرآن و حدیث سے، کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ پر چھوڑے ہوئے کہ گھر اگر آپ نے چلانا ہے تو کیا کلیئر کٹ ثابت بھی ہیں؟ یہ اس میں چاہوں گا آپ دونوں بات کریں، لیکن میں پہلے بات کمپلیٹ کر لوں کہ عورت کی ایک تو اوبیڈینس کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور اس کے بڑے ریوارڈ ہیں کہ جو اپنے خامد کی اوبیڈینس کرے گی تو قیامت والے دن اللہ اسے کہے گا جس ڈور سے انٹر ہو جو، غالباً یہ اس کی جو ہے فضیلت ملتی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لیکن جنت کے حوالے سے بڑا اس کا وہ ایک دروازہ ہے جنت میں جانے کا۔ بٹ آبویسلی اوبیڈینس سے مراد یہ نہیں کہ غیر شرعی معاملات میں اوبیڈینس وہ کرے۔ دوسری جو کوالٹی مجھے نظر آتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وین یو لک ایٹ ہر شی پلیزز یو، یعنی کہ سکون دینے والی ان شارٹ، اور اپنے آپ کو ایڈون کرنے والی، اور گھر میں جب بندہ آئے تو اس کی تھکن اترے اسے دیکھ کے اوبیسلی۔ اور مردوں کی بات کی جائے تو انٹرسٹنگلی 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک اس کی ریلیجس کمٹمنٹ، آلدو عورت کا بھی ذکر ہے لیکن مرد کا اسپیسیفکلی ذکر ہے کہ اگر اس کی ریلیجس کمٹمنٹ تمہیں پسند آ رہی ہے تو شادی کر دو اپنی بیٹی کی، ورنہ فتنہ پھیلے گا دنیا میں۔ اور ریلیجس کمٹمنٹ کے ساتھ اخلاق کا ذکر ہے، کیریکٹر اور ایٹیٹیوڈ کا۔ اسی لیے ایک صحابیہ تھی فاطمہ بنت قیس، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا جب انہوں نے مشورہ لیا کہ 2 صحابہ کا مجھے رشتہ آیا۔ ایک کا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سخت انسان، ہز اسٹک نیور لیوز ہز سائڈ، مارتا بھی ہوگا، غصہ بہت ہے اس میں۔ دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ پور ہے فائنینشلی، تو اس کا مطلب مرد کا فائنینشلی ٹھیک ہونا، مناسب ہونا، یہ انکریجڈ ہے۔ تو یہ 2 مجھے کوالٹیز دونوں میں نظر آئیں۔ لیکن یہ جو میں نے احمد بھائی جو جینڈر رولز ہیں، اس پہ پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے ڈی ایچ اے میں جب ملے تھے، تو جینڈر رولز پہ جتنا رہا جائے سکون اتنا رہے گا، کیا خیال ہے؟ بالکل علی بھائی، اور جو ہم بات کر رہے تھے وہ خیر کیمرہ پہ تو نہیں ہو سکتی نہیں بتا دیں، لوگ کوئی ججمنٹ نہ کر لیں، ہم اصل میں بھائیوں کو ڈسکس کر رہے تھے، بھائیوں کی لائف میں شکایتیں بھائی لے کر آتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم بیسکلی ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ مین بھی جو ہیں، مرد بھی جو ہیں بڑے ویک ہوتے ہیں، اور ایک بہت زیادہ کبھی کبھار ایموشنل ڈپینڈنس بھی رکھتے ہیں عورتوں کے اوپر، whereas it should be the other way around کہ the man should be able to provide a shoulder to the woman، یعنی ایک اس کی ایموشنل نیڈس کا جو ہے نا مرد کو خیال رکھنا چاہیے، اینڈ مرد کو اتنا زیادہ اپنی ایموشنل ونربلٹیز جو ہے نا عورت کے سامنے نہیں پیش کرنی چاہیے، ایون تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عورت جو ہے اس کو اسٹرینگتھن بھی کر سکتی ہے۔ ہمیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال ملتی ہے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، لیکن ایک آدمی مرد جو ہے
اس کو ہونا چاہیے پروٹیکٹر، پرووائڈر اینڈ ایک ایموشنل سپورٹ، ایک اسٹیبلٹی کا پلر ہونا چاہیے اس کو بیسکلی اپنے ریلیشن شپ کے اندر. اینڈ ظاہر ہے اس سب کے ساتھ ساتھ نرم ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے اس کے اندر. اینڈ آن دا فلپ سائڈ خاتون جو ہے، عورت جو ہے، وہ مطیع ہونی چاہیے، اطاعت کرنے والی ہونی چاہیے، وہ ایک سپورٹنگ رول کے اندر اس کو ہونا چاہیے. جہاں تک آپ رولز کی بات کر رہے ہیں، ہاں یہ جو رولز ہیں خاص طور پہ فیملی کے اندر رولز جو ہیں یہ طے ہیں شریعت کے اندر. آپ کو قرآن و حدیث میں اس سے آپ کو نصوص مل جائیں گے جن سے استدلال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت بالکل بھی کوئی کام نہیں کر سکتی، وہ پیسے نہیں کما سکتی. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے اندر. دیر از اے لاٹ آف روم ٹو مینوور، اور فلیکسیبلٹی کافی ہے اس میں. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں جینڈرز کو ڈفرینٹ بنایا ہے، اور اب ویسٹ بھی اسی کنکلوژن پہ آ رہا ہے کہ دونوں کو ڈفرینٹ بنایا ہے. اس ڈفرینس کے اندر ہی خوبصورتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بڑی خوبصورت آیت ہے. یعنی یہ ایسی آیت ہے قرآن میں جس کے اوپر پورا جو ہے نا ایک درس ہو سکتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے. یہ کمپٹیشن جو ہے یہ کریٹ کیا گیا ایک نیا فینومین ہے کمپٹیشن جو ہے، اور یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ کی شادی کے اندر کمپٹیشن ہے نا، اسپاؤسز کے اندر کمپٹیشن ہے، دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. اف یو آر کمپیٹنگ فار دا سیم تھنگ تو اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. آپ کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. اچھا، میں اس میں ایک ایڈ کروں گا جو آپ نے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کے حوالے سے ذکر کیا نا، کچھ دلیل کے ساتھ کہ وہ کہاں ہے. وہ پانچویں سپارے کی جو آیت ہے نا، اللہ نے اس میں 2 کیریکٹرسٹک ذکر کی ہیں مردوں کی، اور 3 کوالٹی ذکر کی ہیں خواتین کی. الرجال قوامون علی النساء. قوامیت کے اندر نا علماء نے ڈسپلن کو بھی لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر ذمہ دار، اور وہی والی جو آپ ٹریٹس کچھ بتا رہی ہیں، یہ قوام ایک بڑا زبردست، یعنی قائم کرنے والا، اسٹیبلٹی پرووائڈ کرنے والا. وہ اسٹیبلٹی فائنینشیل بھی ہوتی ہے، ایموشنل بھی ہوتی ہے، وہ ان ٹرمز آف اخلاقی بھی، مورل بھی، ہر اعتبار سے سیکورٹی آل انکلوڈیڈ. بڑا زبردست اللہ نے ٹرم یوز کیا. دوسری وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ٹھیک ہے نا، وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. دوسری چیز جو اللہ نے مال خرچ کرنا، تو مرد کا دل بڑا ہونا ان ٹرمز آف اسپینڈنگ، ان ٹرمز آف اس کی مالی معاملات کا ذمہ داری اٹھانا، یہ بھی وہی والی بات ہے. یہ 2 چیزیں اللہ نے پرومیننٹ طور پہ ذکر کی. اس کے بعد اللہ نے آگے کیا کیا؟ خواتین کی باتیں ذکر کی. فالصالحات، پہلی چیز ہے کہ عورت نیک ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرنے والی ہونی چاہیے. قانتات، مطیع اور فرمانبردار ہونی چاہیے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مرد کی غیر موجودگی کے اندر اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا فإن أطعنكم. یہاں پہ وضاحت ہوگی، کیونکہ قانتین سے بعض اوقات لوگوں نے مراد لیا کہ قانتین سے مراد اللہ تعالیٰ کی فرما بردار، تو بھائی وہ تو صالحات کے اندر موجود ہے. صحیح. اسی لیے کئی خواتین جو ہے وہ کہتی ہیں یہاں پہ مرد کی اوبیڈینس کا کہاں پہ ذکر ہے؟ یہاں پہ تو اللہ کی اوبیڈینس کا ذکر ہے. لیکن آگے فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وہاں پہ وضاحت ہوگی نا کہ صالحات اور قانتات علیحدہ ہوگی. اینی ویز، تو خواتین کی 3 بڑی کوالٹیز، نیک ہونا، اپنے عزت کی حفاظت کرنا مردوں کی غیر موجودگی کے اندر، اور تیسری بات یہ ہے کہ مرد کی مطیع اور فرمانبردار ہونا. یہ 3 بڑی کوالٹیز اللہ نے ذکر کی ہیں، اور یہ رولز کے ساتھ اللہ نے ایسوسیٹ کیا ان کو اللہ نے ویسے نہیں جنرلی کہہ دیا کہ یہ جی کوالٹیز ہیں، ان میں سے پک اینڈ چوز کر لو جو تمہارے لیے سوٹیبل زیادہ. یہاں پہ جو آیت ہے، یہاں پہ میں نا شادی کے حوالے سے اللہ نے نکاح کے حوالے سے 3 چیزیں ذکر کی ہیں. پہلی چیز ہے لتسکنوا الیہا. بعض مفسرین نے یہاں پہ جسمانی سکون مراد لیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے شادی شدہ کپلس کے درمیان، کہ اگر آپ کی شادی کے اندر جسمانی تعلق نہیں ہے، فزیکل ریلیشن نہیں ہے، تو یہ بڑی پرابلم ہے آپ کے لیے. تو فزیکل ریلیشن شپ کا اچھا ہونا میاں بیوی کا، اور اس کے بارے میں دونوں کا کنسرن ہونا ایکولی، مرد کو عورت کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے، عورت کو مرد کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے. اس حوالے سے سب سے پہلی چیز ذکر کی اللہ نے، لتسکنوا الیہا. دوسرا ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. فزیکل نیڈس کے بعد ایموشنل نیڈ کی بات کی اللہ نے، مودۃ عشق، محبت، ٹھیک ہے نا. ایموشنل نیڈ خواتین کی بھی ہوتی ہے، مرد کی بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے دے نیڈ ٹو لو. اور تیسری چیز اللہ نے رحمت کا ذکر کیا. رحمت کی سگنیفیکنس میں یہ دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ، کئی دفعہ احمد بھائی اور علی بھائی، فزیکل ریلیشن کا بھی ایک عمر ہوتی ہے، یعنی فزیکل ریلیشن اوبیسلی بڑھاپے میں جا کے اوبیسلی یہ پھر ڈیزائرز انسان کی کم ہو جاتی ہیں. اچھا، مودت جو ہوتی ہے ناٹ نیسسرلی بائی آل مینس ہمیشہ رہتی ہے. کئی دفعہ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ مودت کے اندر کمی آ جاتی ہے. لیکن ایک چیز جو اللہ نے جو بائی ڈیفالٹ ہمیشہ شادی کے شروع سے لے کے اینڈ تک ہونی چاہیے، وہ رحمت کا کانسیپٹ ہے. کہ جہاں پہ آپ کا فزیکل ریلیشن بھی نہیں ہے، جہاں پہ آپ کی مودت بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ایک چیز ہے یار، رحمت کا کانسیپٹ تو پایا جاتا ہے. مرد کو چاہیے کہ وہ رحم کرے کہ یار میری بیوی ہے، اس نے میرے ساتھ ٹائم گزارا ہے، میرے بچوں کی ماں ہے. اسی طریقے سے خاتون یہ سوچے کہ میرا شوہر ہے، میرے بچوں کا والد ہے، ہو سکتا ہے وہ کرپلڈ ہو گیا فار ایگزامپل، یا کوئی اللہ کی طرف سے ایسی مشکل پریشانی آ گئی جس کے اندر وہ اب ایموشنز بھی نہیں ہے، وہ فزیکل ریلیشن بھی ختم ہو گیا. جیسے عمر نے کہا تھا بٹ اباؤٹ لائلٹی اینڈ اپریسیشن. تو یہ رحمت جو ہے یہ وہاں پہ ان ساری چیزوں کو کور کر دیتی ہے جہاں پہ مودت اور جہاں پہ لتسکنوا الیہا نہیں آتا. صحیح مجھے لگتا ہے واللہ عالم، یہ میری تھوڑی سی ریفلیکشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ.
ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, اسی پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا انسان کی فطرت کے بارے میں بیان کیا کہ انسان فطرت پہ پیدا کیا گیا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, خاص طور پہ جب ہم دعوتی فیلڈ کے اندر ڈفرینٹ لوگوں سے بات کرتے ہیں اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ. تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وائی ڈو وی بلیو گاڈ ایگزسٹس. میں اس کو کیٹیگرائز کرتا ہوں 3 ریزنز میں. 3 براڈ بیس ریزنز ہیں ہمارے آف بلیف ان گاڈ. کچھ ریزنز ہیں وہ نیچرلسٹک ہیں, کچھ ہیں ایویڈینشیل, اور کچھ ہیں ایکسپیرینشیل. نیچرلسٹک ریزن سے مراد یہ ہے کہ انسان آر نیچرلی فائن ٹیون ٹو بلیو ان گاڈ. دا برین از ہارڈ وائرڈ ٹو بلیو ان گاڈ, یعنی ہماری فطرت کے اندر وضع کیا ہوا ہے. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے, یعنی اس کے اندر ایک کمپس ڈالا ہوا ہے, اس کے اندر ایک پہچان ڈالی ہے. یعنی ہر انسان, چاہے جو بھی انسان ہو, جو خدا کا انکار بھی کرتا ہے, اس کے اندر بھی یہ فطرت موجود ہے انسان ہونے کے ناطے, کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے. اس کی ہیومننیس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. اس کے اندر ایک چپ ایسا لگا ہوا ہے جو سپر نیچرل کو پہچانتا ہے. سو یہ ایک نیچرلسٹک ریزن ہے آف بلیف ان گاڈ, اور یہ مین اور پری ڈومیننٹ ریزن یہی ہے ہمارے پاس ٹو بلیو ان گاڈ. دوسرا جو کیٹیگری ہے وہ اس کو میں نے جو ٹرم دی ہے وہ ایویڈینشیل ریزنز ہے, ایویڈنس بیسڈ. اور ایویڈنسز جو ہیں یہ وہ سائنٹیفک ایویڈنسز کی بات نہیں میں کر رہا, کیونکہ میرے آئی بلیو کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو پروف کرنے کے لیے دیر از نو سائنٹیفک ایویڈنس جو آپ لیبارٹری میں پروف کر سکتے ہو, لیکن دے ڈو ایگزسٹ لاجیکل, ریزنیبل اینڈ ریشنل ایویڈنسز. ٹھیک ہے, لاجک, ریزن اور ریشنل کے اوپر آپ پروف کر سکتے ہو گاڈز ایگزسٹنس, جس میں وہ کاسمولوجیکل آرگیومنٹ, ٹیلی لاجیکل آرگیومنٹ وغیرہ یہ آ جاتی ہیں. نہیں احمد بھائی, ایسے ایکسپیریمنٹس بھی نہیں ہوئے نیورو سائنس کے کہ ہمارا برین ہارڈ وائرڈ ہوا ہوا ہے ٹو بلیو ان گاڈ؟ انفر کر رہے ہیں نا آپ, انفرنس ہے اس کے اندر. اچھا, انفرنس ہے وہ کوئی ایسا فزیکل, یعنی ہم نے برین کو اسٹڈی کیا ہے اور ہمیں اس میں کچھ پیٹرنس نظر آئے جس سے ہم نے انفر کیا کہ یہ گاڈ کانشیسنیس کی وجہ سے ہے یہ. ہاں جی. سو یعنی اس طرح کی امپیریکل ایویڈنس جسے کہتے ہیں نا, جس کو دیکھنا, ٹچ, فیل وغیرہ, اس قسم کا ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے. اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ایکسپیرینشیل ایویڈنسز جو ہیں. آپ کا اور میرا ایک ایکسپیرینس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بہت زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ میں بلیو کرتے ہیں یار میں نے تب دعا کی تھی, میں نے نماز پڑھی, مجھے سکون ملتا ہے. یہ سبجیکٹیو نیچر کے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت کے اوپر انسان کو پیدا کیا ہے, اور یہ فطرت ہر انسان میں موجود ہے جو خدا کا انکار بھی کرتے ہیں ان کے لیے بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اسی پارے میں, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ایک ٹربیولنس ہوتا ہے, یا کشتی کے اندر جو ہے کوئی اسٹارم آتا ہے اور ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کشتی ڈوب نہ جائے, کیا کرتے ہیں وہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور اسی طرح یعنی اگر آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایٹ دا ورج آف ڈیتھ ہوگا, کوئی جہاز کے اندر ہوگا اور جہاز کریش کرنے والا ہے, کہ وہ خدا کا انکار بھی کرے گا نا, اس کی فطرت اس کو کہے گی کہ یار اللہ تعالیٰ کو پکار. ٹھیک ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹ بھی کر رہا ہوگا. سو یہ بڑا ایک ایویڈنس ہے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا, کہ ہم ہارڈ وائرڈ ہیں, اور ہمارے اندر یہ چیز وضع کی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کی وضاحت کی ہے. الحمدللہ, بالکل صحیح, جزاک اللہ. میری سیکنڈ ریفلیکشن جو ہے وہ سورہ لقمان سے ہے, اور اٹ از ورس نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین. And of the people is he who buys the amusement of speech. Lahw al-hadith is amusement of speech to mislead others from the way of Allah without knowledge, and who takes it in ridicule. Those will have a humiliating punishment. یہ آیا میں نے اس لیے سلیکٹ کی ہے کیونکہ قرآن مجید میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میوزک کے حوالے سے, میوزیکل انسٹرومنٹس کے حوالے سے قرآن مجید میں کوئی دلیل اس کی حرمت کی, حرام ہونے کی. تو اسکالرز یہ دلیل پیش کرتے ہیں, یہ والی آیا, اور اس دلیل کی پیش کرنے کی جو وجہ ہے وہ اس کی تفسیر ہے. لہو الحدیث سے مراد جو ہے وہ کیا لیا گیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار قسم کھائی, اور ان کا کہ دس بائی اللہ ریفرز ٹو سنگنگ اینڈ سنگنگ گرلز. اب دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اوبیسلی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید بتا رہے ہوتے تھے قوم کو,
اور اللہ کی طرف لا رہے ہوتے تھے, تو قریش وڈ ہائر سنگنگ گرلز اینڈ پیپل آف امیوزمنٹ جو امیوز کریں, انہیں ڈائیورٹ کریں. اب دیکھیں اس میں کچھ لوگ یہ کاؤنٹر آرگیو کر سکتے ہیں کہ نہیں, میوزک تب حرام ہے جب وہ ڈائیورٹ کر رہا ہے آپ کو اللہ کی یاد سے یا آپ کے فرائض سے ڈائیورٹ کر رہا ہے. تو فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم مان لیتے ہیں, آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ تب حرام ہے. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ جو ماڈرن میوزک ہے وہ 100% ڈائیورٹ کر رہا ہے. میں نے تو آج تک ایسا انسان, آئی ایم یٹ ٹو میٹ اے پرسن جو ہیوی میوزک لسنر ہے یا میوزک سنتا ہے اور 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے, اور جو ہے اس سے آپ کہہ لیں کہ دین کے تمام جو ہے وہ امور اس پہ عمل بھی کر رہا ہے. یا میں تو آج تک ایسے انسان سے نہیں ملا جو بہت ہیوی قرآن لسنر بھی اور ہیوی میوزک لسنر بھی ہے. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ابن قیم نے کہا کہ قرآن اینڈ میوزک کین ناٹ کو ایگزسٹ, ون ول ایکسپیل دی ادر, اللہ معاف کرے. اور وین وی لک ایٹ آر لائفس, آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بھی میوزک, احمد بھائی آپ تو ہیوی میٹل, ہمارا تو سیم جانرا, کانسرٹس وغیرہ بھی اللہ معاف کرے اٹینڈ کیے ہم نے. تو وی کین ٹیل فرام آر اون لائفس کہ اللہ معاف کرے جب میں میوزک سنتا تھا تو نماز میں وہ گانے بج رہے ہوتے تھے. اگر نماز کبھی پڑھ لیں, ویسے تو کبھی کبھی پڑھتے تھے لیکن جب پڑھتے ہیں تو نماز میں, تو دیکھیں نا ایوری تھنگ از ڈیزائنڈ ان سچ اے وے, میوزک کی فیلڈ ہے ہی ایسی ٹو ڈائیورٹ یو, ٹو گیو یو ان سچ این امیوزمنٹ کہ یو کین اسکیپ دا ریئل لائف پرابلمس, ٹو بی آنیسٹ. اب جہاں تک بات ہے کہ نہیں ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے کچھ گانوں سے, وہ اسٹرینتھ ہو سکتا ہے آپ کو لیرکس سے مل رہی ہو, وہ اس میوزیکل انسٹرومنٹ سے نہیں مل رہی ہے. لیرکس ہاں ٹھیک ہے اچھے ہو سکتے ہیں, اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے, وہ ٹیمپورل ہوتی ہے نا, کبھی بالکل اس طریقے سے نہیں ہوتی جو قرآن دیتا ہے آپ کو. ایگزیکٹلی دیکھیں کہ قرآن کو جب آپ سنتے ہیں تو ایک دم سبحان آپ اللہ کو ایک نیکی کی طرف جانے کا دل چاہتا ہے, لیکن جب آپ میوزک سنتے ہیں تو آپ کو ایک ڈپریشن ہوتا ہے. آپ گو ود دی فلو. مغیرہ تھاؤزنڈز آف ایگزامپلز ہماری آنکھوں دیکھی جو قرآن سن کے چینج ہوئے اور پھر ایسے پکے چینج ہوئے سبحان اللہ کہ رشک آتا ہے. تو مجھے دکھائیں وہ لوگ جو میوزک سن کے چینج ہوئے, یعنی کسی لیرک سے وہ اتنا انسپائر ہوئے کہ انہوں نے ریولوشنری طور پہ جو ہے وہ زندگی تبدیل کر دیا. ایگزیکٹلی. پھر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز میوزک آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے, یعنی اٹ گورنز یور ایموشنز, اٹ ہیمپرز یور ڈیسیجن میکنگ ٹو بی آنیسٹ. اور پھر ٹو ایڈ ٹو اٹ اتنی بڑی سورسری ہے یہ میوزک کہ ایک بندہ وہ ایسے لیرک سن لے, لیٹ سے کہ ایک عاشق ہے, ٹھیک ہے نا, یا ایک کو ایجوکیشن میں لیٹ سے ٹین ایجرس پڑھتے ہیں اور مجھے ایسے سوال آتے ہیں کہ سر مجھے کوئی لڑکا پسند آ گیا, ٹین ایج گرلس پوچھتی ہیں, اور وہ لڑکا نان مسلم ہے. انڈیا سے بہت ایسے سوالات آتے ہیں, ویسٹرن کنٹریز سے آتے ہیں, بٹ آئی کانٹ فارگیٹ دیٹ پرسن سم ہاؤ. میں نے بڑی ٹرائی کی ہے سر لیکن میرے ذہن سے نہیں نکل رہا. تو وین آئی آسک دیم کہ آپ کی روٹین کیا ہے, تو دے آر ایکچولی واچنگ دوز حرام ٹی وی سیریز جس میں حرام ریلیشنس کو گلوریفائی کیا ہے, ٹو ایڈ ٹو اٹ میوزک سن رہے ہیں. اب جب آپ وہ میوزک سنیں گے جس میں ایک تو اس چیز کو گلوریفائی کیا ہوا ہے ان دا لیرکس, سیکنڈلی آپ دیکھیں احمد بھائی جو میوزیکل انسٹرومنٹ جو افیکٹ ڈالتے ہیں, ہوئے 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 مطلب جو وہ سارسری ہے, لٹرلی ایک میجیکل افیکٹ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ لیرکس آپ کو بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ٹو ایڈ ٹو اٹ وہ جو ٹیون انہوں نے بنائی ہوتی ہے اور جس طرح سے وہ گایا ہوتا ہے وہ گانا, اور اس میں میوزیکل انسٹرومنٹ ڈالے ہوتے ہیں, 100% میوزک آپ کو ڈائیورٹ کرتا ہے آپ کے ریئل پرپس سے, آپ کے مشن سے, آپ کی پروڈکٹیوٹی میں بہت افیکٹ آتا ہے میوزک سے. تو اس لیے مان لیں فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کی بات کہ تبھی منع ہے جب وہ ڈائیورٹ کرے, تو بھائی اسی لیے منع ہو جاؤ. ریپ, ہپ ہاپ, مطلب گالیاں, سیکس, ڈرگز, راک اینڈ رول, وومن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. پھر جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی پنجابی سانگس کی, پھر یہ پاپ سانگس کی جو ویڈیوز ہیں, مطلب ہاؤ کین سم ون جسٹیفائی کہ یہ سب ٹھیک ہے. اور پھر ٹو ایڈ ٹو اٹ جو شرک کا ایلیمنٹ ہے, اللہ اکبر, جو بالی ووڈ کے سانگز ہیں جس میں محبوب کو خدا بنا کے, رب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. جیسے ابن تیمیہ نے کہا نا کہ ون آف دا اسٹیجز آف لو از کہ جب تمہارا محبوب کی تم عبادت شروع کر دو, ابدیت اس کی جو ہے نا وہ تم شروع کر دو. تو لٹرلی وہ عبادت کرنا سکھائی جا رہی ہے بالی ووڈ کے سانگز میں. تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ ایک آرگومنٹ انویلڈ ہے کہ نہیں میوزک سے تو مجھے بڑی اسٹرینتھ ملتی ہے. جیسے مغیرہ بھائی نے کہا وہ ایک ٹیمپرری سی ایک فیلنگ ہوگی, ایڈرینالین رش ہوگا, ایک پلیجر کی فیلنگ آئے گی. اس کے بعد جب وہ سورس آپ سے دور ہوگی تو ڈپریشن ول ہٹ یو ٹوائس کیا بلکہ تھرائس اینڈ 10 ٹائمز ایون جو ہے وہ زیادہ امپیکٹ سے, اللہ معاف کرے. سو انشاءاللہ ٹرن ٹو قرآن سے اپنے دل کو دھوئیں, دل کے میل کو دھوئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین, جزاکم اللہ خیر.
اچھا علی بھائی، میں اپنی جو ریفلیکشن ہے خاص طور پہ وہ یہاں پہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ایڈوائس تھی اپنے بیٹے کے لیے، اور اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ذکر کیا. بعض علماء کہتے ہیں جملہ معترضہ ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کے حوالے سے ذکر کیا، وصیت کی، اور والدہ کی خاص طور پہ تکلیفوں کا ذکر کیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑا، انشکر لی ولی والدیک. اور قرآن مجید میں کسی جگہ بھی اللہ نے یہ اسلوب نہیں اپنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری کا یہ اسلوب ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور وہ بھی علماء کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہی ہے. لیکن یہاں پہ سبحان اللہ، یعنی یہاں پہ بظاہر جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ شرک بہت حساس معاملہ ہے، اللہ نے کسی جگہ یہ اسلوب نہیں اپنایا، لیکن والدین کے معاملات میں آ کے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. بالکل ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپس میں ڈسکنیکٹ نہیں کی جا سکتی. بہرحال اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک چیز کو ایڈریس کیا جو بڑا ضروری ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھائی بھی اس میں ریفلیکشن شیئر کریں اپنی ضرور، کہ والدین جب برائی کی طرف پش کرتے ہیں، خاص طور پہ ہم میں سے ہر دوسرے بھائی کی یہ اسٹوری ہے سبحان اللہ، کہ جب بھی دین کی طرف ہم آتے ہیں تو والدین کی طرف سے ایک بہت بڑی ریزسٹنس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. والدہ کی طرف سے، مثال داڑھی رکھ لیا آپ نے، کسی بہن نے پردہ کر لیا، والدین سب سے زیادہ مخالف ہو جاتے ہیں. اچھا کئی دفعہ ان کی ویلڈ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ رشتے کے حوالے سے، جیسے مثال کے طور پہ خواتین ہمیں کانٹیکٹ کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ والدہ کہتی ہیں نقاب نہ کرو یا حجاب نہ لو کیونکہ رشتوں کا مسئلہ ہوگا. ویلڈ انسیکیورٹی ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، کیونکہ لوگ نہیں کرتے، وہ بیچارے ڈرتے ہیں لوگ. آن دا کانٹری کئی دفعہ والدین اٹ سیلف پریشان ہوتے ہیں کہ جی اگر یہ دین کی طرف چلا گیا تو یہ بہت سخت ہو جائے گا اور ہمارے لیے پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے شروع میں احمد بھائی جب ہم لوگ بھی ایگریسو ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریکٹسنگ ہوتے ہیں، تو والدین کو ہی بیسکلی جج کرنا شروع کر دیا. شرک، بدعت، یہ آپ کفر کر رہے ہیں، یہ آپ بدعتی ہو رہے ہیں، یہ بدعت ہے، اور یہ ساری چیزیں اپنائیں. تو ایسے موقع پر جو مجھے سمجھ آتی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری تو نہیں کرنی، لیکن فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کے ساتھ دنیا کے اندر معروف طریقے سے لین دین کرو. کیا مطلب ہے؟ اچھا معاملہ ان کے ساتھ کرو. یعنی جب آپ والدین کی نافرمانی کریں گے یا نہ کریں گے ان کو تو ایک تکلیف ہوگی، ایک وائڈ کریٹ ہوگا، اس کو کمپنسیٹ کرو آپ اچھے رویے کے ساتھ. یعنی جب آپ دیکھ رہے ہو کہ میں اپنے والدین کی مثال کے طور پہ داڑھی کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے، یہ کسی جائز معاملے کے اندر، حلال چیز کے اندر میں ان کی بات نہیں مان رہا، یعنی جو اللہ کی طرف سے اوبیڈینس ہے، فار ایگزامپل اللہ کی اوبیڈینس ہے، اس کے حوالے سے میں بات نہیں مان رہا، وہاں پہ گیپ کریٹ ہو رہا ہے، تو میں اس کو فل کروں زیادہ اچھا رویہ بہتر اپنا کے، کیونکہ ان کو وہ تکلیف ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اپناؤں بجائے یہ کہ میں جو ہے نا سٹرن ہو جاؤں وہاں پہ اور کہوں کہ جی آپ اپنی اصلاح کریں، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا آپ ضرور تھوڑی سی ریفلیکشن شیئر کریں کہ خاص طور پہ یوتھ کے لیے کیا ایڈوائس ہم کریں گے جو نئی پریکٹس کرنا شروع کیا دین کو، اور پھر والدین کی طرف سے، فیملی کی طرف سے بہت زیادہ ان کو ریزسٹنس مل رہی ہے دیکھنے کو. میں تو ایک ہی واقعہ کوٹ کروں گا، ڈاکٹر انس نظر ماشاء اللہ ٹیچر بھی ہیں اور میں نے بھی بہت سیکھا ان سے، میرے بھی استاد ہیں، مغیرہ بھائی کے ماموں ہیں. میں اپنے والد صاحب کو ان سے ملوایا ماشاء اللہ ایک بار. تو اپنے ابو کو ماشاء اللہ یہ کہ ابو مجھے بڑا سپورٹ بھی کرتے ہیں اور دین پہ اس سینس میں ہے کہ ماشاء اللہ نمازی ہیں الحمدللہ، تھرو آؤٹ دا لائف میں نے نمازیں پڑھتے دیکھا انہیں. تو یہ کہ جب میں آیا دین کی طرف تو جیسے مغیرہ بھائی نے کہا نا کہ بندہ بڑا ایگریسو ہوتا ہے، تو میں نے ان کو نا مطلب بہت ایگریسولی ان کی کچھ چیزیں درست کرنا، عقیدہ وائز بہت زیادہ انہیں نصیحتیں کرنی. پھر ایک میگزین تھا محدث میگزین، وہ آتا تھا مجھے ریگولر، تو میں نے نا زبردستی جو ہے وہ انہیں دینا کہ نہیں آپ پڑھیں، مطلب یہ آرٹیکل پڑھیں یہ. بہرحال پھر ایک دن لاہور میں ان کے ساتھ تھا تو میں انس بھائی سے ملوانے لے گیا ماشاء اللہ. تو میرے والد نے جب سنا کہ ماشاء اللہ انس بھائی مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، ابو کو ایک غلطی لگی، ابو نے کہا کہ میری ایک کزن ہے وہ بھی وہیں کی گریجویٹ ہے، اب وہ سعودیہ کی کسی اور یونیورسٹی کی گریجویٹ ہوگی، ابو کو ذرا غلطی لگی. اچھا میں نے فوراً کہا کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، دیکھیں وہ تو ہے ہی مردوں کے لیے، وہاں تو عورتیں ہوتی نہیں. میں نے فوراً ٹوک دیا. انس بھائی جو ہے نا وہ ایک دم انہوں نے مطلب بڑے اسمائل کر کے، جو ان کا انداز ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں علی بھائی جب تک میں تھا تب تک تو وہاں فیمیلز نہیں تھیں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے شاید اب انہوں نے فیمیلز کو بھی ایڈمیشن دینا شروع کر دیا. انس بھائی کا یہ ایک سٹائل بھی آپ کو پتہ ہے کہ، تو میرے ابو اس رویے سے اتنا متاثر ہوئے
یعنی کہ انہوں نے انہیں ایک دم سے ریجیکٹ نہیں کیا, ایک دم سے کاؤنٹر نہیں کیا, اور بڑے خوبصورت انداز میں کہ بس مجھے علم نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہاں پہ فیمیلز کا بھی ڈپارٹمنٹ کھل گیا, لیکن مجھے علم نہیں ہے. تو اسی بات سے امپریس ہو کے ماشاء اللہ انہوں نے باہر آ کے مجھے کہا کہ یہ مولوی ٹھیک ہے اور تم جو ہے نا بالکل ٹھیک ہو, اور ماشاء اللہ یہ کہ میں ان کا محدث میگزین جو ہے نا پڑھوں گا. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کبھی کبھی نا فوراً سے کاؤنٹر. تو احمد بھائی اس پہ آپ بھی تھوڑی روشنی. علی بھائی میں تو خیر اپنے اسٹوڈنٹس کو نا ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر والدین آپ کو کچھ کہہ رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ دین کے خلاف جا رہے ہیں تو موسٹ پرابلی آپ ہی غلط ہو, سوائے اس کے کہ موٹی موٹی باتیں جیسے نماز کی بات ہو یا اس طرح کا کوئی واضح شرک ہو, ورنہ آپ ہی غلط ہو موسٹ پرابلی. اور اگر آپ پھر بھی ایڈمنٹ ہو کہ نہیں وہی غلط ہے, پھر بھی آپ غلط ہو. اور اگر آپ پھر بھی ایڈمنٹ ہو نا, تو پھر آپ ایک ایسے بندے کے پاس جاؤ, کسی عالم کے پاس جاؤ یا کسی اپنے بڑے بھائی کے پاس جاؤ یا بڑے کزن کے پاس جاؤ جو پریکٹسنگ ہے, اس سے جا کے مشورہ لو. پھر خود فیصلہ نہ کرو ماں باپ کے خلاف, کوئی بھی فیصلہ ماں باپ کے خلاف خود نہ کرو. یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں قرآن میں, یہ ہلکی آیات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بعد والدین کا ذکر کرتے ہیں. تو کوئی بھی لڑائی جو ہے ان سے لڑنی نہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے علی بھائی کہ دین میں ایک فرض ہوتا ہے, ہوگا ایک فرض, لیکن وہ شاید فرض جو ہے وہ والدین کی اطاعت سے ہلکا فرض ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فرض پورا کرتے, دوسرا جو بڑا آپ کے اوپر واجب ہے اس کو ایسا نہ آپ ڈیمیج کر دیں. تو اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو والدین کے خلاف نہیں جانا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بڑی ایک واضح حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے, آپ کسی بڑے کے پاس جائیں, ان کے سامنے پورا مدعا رکھیں اور کہیں اب میں اپنے والدین میں سے کسی کی نافرمانی کر سکتا ہوں, اگر وہ آپ کو اجازت دے دے پھر ٹھیک ہے, ورنہ خود آپ کوئی فیصلہ نہ کریں. کیونکہ ہماری ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے اس ایک ایج کے اندر والدین کو ہلکا جاننا. تو اس ٹینڈنسی کے اندر انسان جو ہے اتنا بڑا گناہ نہ کر بیٹھے والدین کی نافرمانی کی ضد کے اندر. تو اس لیے کسی بڑے سے جو مشورہ کرنا بہت ضروری ہے. تو میں تو ہر اپنے اسٹوڈنٹ کو یہی مشورہ دیتا ہوں. بلکہ وہ حدیث بھی ہے نا کہ ایک باپ نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کی تھی نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ, میرا ذرا اف یو کین کمپلیٹ دیٹ حدیث, میرے ذہن سے نکل رہی, لیکن وہ یہ تھا نا کہ تمہارے باپ کا پورا حق ہے, اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں. اس نے کہا میرے پیسے لینا چاہتا ہے مجھ سے, مال لیتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ انت و مالک لیبی کا, تو اور تیرا مال جو ہے وہ تیرے باپ کا ہے, یعنی you belong to your father as well, یعنی تم بھی رہے ہو, تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے, یعنی وہ لیتا ہے تو کوئی یہ اپنا مال لے رہا ہے وہ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جسٹ ٹو کنکلوڈ, میں نے ایسے لوگ جن کو نا میں نے لٹرلی دنوں میں ترقی کرتے دیکھا ہے احمد بھائی, میرے کچھ دوست ہیں, اور میں نے جب ان کی تھوڑی سی لائف میں آبزرو کیا ان کی لائف کو, ان کے کچھ رویوں کو, تو 3 کامن کوالٹیز میرے سامنے آئیں, اور اتفاقاً سب میں یہ 3 کوالٹیز پائی جاتی ہیں. ایک وہ بہت نرم گفتگو ہے, دے اسپیک وتھ پیپل ویری مائلڈلی جینٹلی, اور ماشاء اللہ بڑا اچھا اخلاق ہے ان کا. دوسری کوالٹی میں نے ان میں دیکھی کہ اپنے غریب ریلیٹیوس کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں, یعنی جب اللہ نے انہیں دیا تو دے ڈونٹ فارگیٹ دیئر پور ریلیٹیوس. تیسری کوالٹی جو یہ ٹاپک ہے آج کا, کہ باپ کے بہت ادب کرنے والے, باپ کا بہت رسپیکٹ, شدید رسپیکٹ باپ کو دینے والے, مطلب باپ کے سامنے جھک جانے والے اور ان کو بڑا ظاہر ہے اسٹیٹس دینے والے. تو سبحان اللہ, آئی تھنک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اسی کو نوازتا ہے جو ماں باپ کو جو ہے وہ فرما برداری کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. ایسے ہی علی بھائی لاسٹ میں ایک نا پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا. اسی سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور شرک کے بارے میں بتایا کہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کو میں اپنی پہلی والی ریفلیکشن سے جو میں نے اسی پارے کی شیئر کی تھی فطرت کے لحاظ سے, اس سے جوڑوں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے, تو ہر انسان کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے اللہ تعالیٰ کو یا سپر نیچرل کو پہچاننے کی. تو شرک ایک تو اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹیو سے تو بہت بڑا ظلم اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں دی ہیں انسان کو, سانسیں بھی ایک اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, لیکن پھر بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے, ناشکری کر کے کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہا تھا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایپیسوڈ میں علی بھائی نے مثال کے طور پہ مینشن کیا تھا کہ جو یہ پیگن ریلیجنز ہیں اور یہ جو شرک ہے, کس کس قسم کے کام کرواتا ہے شرک انسان سے.
ایک اور ایپیسوڈ میں ہم نے بھی ذکر کیا تھا کہ چائلڈ سیکریفائسز آپ دیکھیں گے پیگنسٹک ٹریڈیشنز کے اندر، یہ شرک کے اندر جو ہے چائلڈ سیکریفائسز کا بھی ایک معاملہ تھا. علی بھائی نے ایک مثال شیئر کی تھی کہ کوئی انڈیا میں کوئی مندر ہے، وہاں پہ چوہے ہیں بہت زیادہ، وہ چوہوں کو دودھ پلاتے ہیں، پھر ان کا وہ جھوٹا دودھ پیتے ہیں، اس سے کو سمجھتے ہیں شفا ملے گی. اسی طرح میں آڈینس کو کہوں گا کہ وہ اس کو بے شک سرچ کریں، کیونکہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اتنا یہ ہوریفک اور گرافک اکاؤنٹ ہے کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے. لیکن میں کہوں گا وہ اس کو خود سرچ کریں. ابن فضلان ایک عرب رائٹر تھا، اس نے 10th سینچری میں جا کے اسکینڈینیوین کنٹریز کی جو وائکنگز اور جو ایسٹرن رشین اسٹیٹس کے جو لوگ تھے ان کو جا کے آبزرو کیا تھا کہ وہ اپنے امیر لوگوں کو دفن کیسے کرتے ہیں. اور یہ اسلام کے 400-500 سال آنے کے بعد کے واقعات ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں شرک لوگوں سے کیا کروا رہا تھا. تو شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے انسانوں کے اوپر بھی، یعنی ایک میس لیول کے اوپر جو فطرت ہے اس کو کرپٹ کیا جاتا ہے. جو فطرت اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے تھی، جو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے تھی، اس کے اندر بیچ میں کسی نہ کسی شخص کو ڈال دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی اینٹی کو ڈال دیا جاتا ہے، انسان آ جاتا ہے بیچ میں، اور شرک کے ذریعے کاروبار کیا جاتا ہے. یعنی مشرکین مکہ بھی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ من خلقهم سيقولون اللہ، کہ جب تم ان سے پوچھو گے کہ کس نے ان کو پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. لیکن پھر بھی شرک کرتے تھے، اور شرک اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کو بزنس دیتا تھا، یہ اس سے کماتے تھے، اس سے کاروبار بنتا تھا ان کا. یعنی لوگ آ کے ان کے ٹیمپل میں کعبہ میں آ کے ان کی ٹورزم چلتا تھا، سب کچھ چلتا تھا. اور میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا انڈیا میں بھی اس وقت ایک ٹیمپل ہے انڈیا میں کیرلا میں، اس کی جو ٹریجر، جو اس کے اندر جو گولڈ ہے اور جو بھی سونا چاندی ڈائمنڈز روبیز جو بھی اس کا ٹریجر ہے، اس کی ویلیو اراؤنڈ $1 ٹریلین ہے. $1 ٹریلین. تو یہ کہاں سے آیا پیسہ؟ یہ شرک سے آیا. یعنی لوگوں کو اولاد چاہیے تھی، انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے کڑے دے دیں گے، پیسے دے دیں گے. غریب لوگ جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کیے جاتے ہیں شرک کے تحت. یعنی یہ وہ پیسے تھے جو عوام کے ہونے چاہیے تھے، لیکن شرک کے عوض جو ہے یہ کاروبار ہو رہا ہے، اور یہ بلینز اینڈ بلینز اینڈ ڈالر کا کاروبار ہو رہا ہے. یہاں تک کہ جو یو ایس کا فیڈرل گولڈ ریزرو ہے وہ 8,000 ٹنز گولڈ یو ایس کے پاس ہے. اس کے بعد نمبر 2 لیول کے اوپر جرمنی کے پاس گولڈ ہے 3,500 ٹنز. 3,500 ٹنز. مغیرہ بھائی انڈیا کے پاس ان کا جو انڈکلیئرڈ مندروں میں جو گولڈ ہے وہ 4,000 ٹنز ہے. یعنی پوری دنیا میں نمبر 2 یو ایس کے بعد، جرمنی سے بھی اوپر. اور یہ ان کا آفیشیل ڈکلیئرڈ جو اسٹیٹ ریزرو ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، جو مندروں کے اندر ہے. تو یہ کہاں سے آیا پیسہ اتنا زیادہ؟ کس بنیاد کے اوپر آیا پیسہ؟ یہ آیا ہے شرک کے اوپر. شرک جو ہے میس ایکسپلائٹیشن کرتا ہے، میس لیول پہ انسانوں سے گند کرواتا ہے، برے کام کرواتا ہے، قتل کرواتا ہے. ہر چیز جو ہے شرک جو ہے ظلم کرواتا ہے انسانوں سے، اور انسان وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ فطرت کو ایسا چینج کر دیتا ہے. شرک کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے فطرت کو ڈیویٹ کر دیا، جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سے جڑ کے آپ نے کسی اور مخلوق کے ساتھ جوڑ لیا. اور توحید واحد چیز ہے جو شرک کے کاروبار کو بند کرتی ہے، کیونکہ توحید ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے آپ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. توحید اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے کنیکشن میں کوئی بھی تیسرا بندہ آئے، کوئی بھی مڈل مین آئے. تو بس اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہمارے ہاں بھی جو بھی شرکی پریکٹسز ہیں یا اس کی جو اقسام یہاں پہ موجود ہیں ان کو پہچاننا چاہیے اور ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ہمیں. جزاکم اللہ خیر.